حضرات آپ دیکھ رہے ہیں علیم الدین اسلامک چینل۔ اس چینل پر قرآن مجید ہندی ترجمہ کے ساتھ دیگر بیانات اور نعت شریف اپلوڈ کی جاتی ہے، تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور یہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ فوت شدہ نیک شخصیات کے شان میں غلو کرنا اور پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا ہی شرک کی سب سے بدترین شکل ہے۔ قوم نوح جس نے سب سے پہلے بت کو تراشا تھا اور اس کا پوجا یعنی عبادت کرنا شروع کیا۔ شامعین اکرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کو ایک عقیدہ سکھا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرک سے بچیں۔ اور یہ شرک کیا ہے دوستو؟ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اور کسی دوسرے کا عبادت کیا جائے، اور اس بت سے یہ کہا جائے کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خدا ہے۔ اس بات کو پورا واضح کر دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ بت کی پوجا سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ ہمارا اس یوٹیوب چینل پہ اسی طرح کا معلومات والی ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی، ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی، اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ جو ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کا خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس سرزمین پر شرک بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا بت شامل ہے۔ بت بھی شامل ہے۔
जबकि बाज लोगों का ये मानना है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूकात इस जमीन पर आए थे। वो लोग इंसानों से हर मामले में तरक्की याफ्ता और ज़हीन थे, लिहाजा उन्होंने बनी नू इंसान पर एक लंबे मुद्दत तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। लिहाजा उनके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्तियां तराशे और उसकी परस्तिश करने लगे, क्योंकि इंसानों को ये खौफ था कि कहीं वो मखलूक वापस जमीन पर न लौट आएं। इस तरह मूर्ति पूजा का रिवाज आम हुआ, जो आज तक यूं ही जारी है। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर बुत परस्ती के इब्तदा के मुतालिक एक आयत मिलती है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ो, और न वुद और सुआ को, और न यगूस और यऊक और नसर को छोड़ो, और उन्होंने बहुतों को गुमराह कर दिया। ये आयत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ज़िमन में जिक्र हुआ है, और ये उनके बुतों के नाम हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये 5 बुत कौम नूह के सबसे अजीम बुत थे। वुद मर्द की सूरत पर था, सुआ औरत की सूरत पर, और यगूस शेर की शक्ल का, यऊक घोड़े की, और नसर गिद्ध की सूरत का था। कौम नूह इस सरजमीन पर वो पहले लोग थे जिन्होंने शिरक किया और बुतों की पूजा शुरू की। इस मुतालिक हाफिज इब्न असाकिर ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान किया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी औलादों को आपने वाहिद अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे, और ये सिलसिला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यूं ही जारी रहा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस के नस्ल से एक बरगुज़ीदा नबी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की औलादें भी अल्लाह की राह पर चलने वाली थीं। उस जमाने में 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार और मुतक्की और परहेजगार बंदे थे, और उन्होंने अल्लाह का खास कर्ब हासिल किया था। लोग भी उनकी काफी ताजीम और तकरीम किया करते थे। उनके नाम वुद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर था। उन लोगों ने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थीं और लोगों को उन मस्जिदों में बुलाकर जिक्र और अज़कार सिखाया करते थे। हर शख्स उनके पास आकर बैठता और उन्हें पसंद करता था। उनकी सोहबत की वजह से लोग बहुत ज्यादा दीनदार हो गए थे। लेकिन जब उन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन हो गए। उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग उनकी वफात पर बहुत अफसुर्दा हुए, यहाँ तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शोला भड़का था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वो आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से करीब कौन करेगा। वो लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया। शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को गुमराह करने का अच्छा मौका नजर आया, लिहाजा इब्लीस एक नेक बुजुर्ग की सूरत में उनके पास गया और कहा कि तुम्हें पहले जैसे इबादत में लज्जत मिल सकती है जैसा कि तुम उनकी जिंदगी में उनके साथ रहकर हासिल किया करते थे। लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि तुम उन 5 बुजुर्गों की शक्लों को पत्थर पर तराशो और उस पर उनके लिबास पहना दो और उन बुतों को मस्जिदों में रख दो, इस तरह तुम उन्हें न भूलोगे, और जब उनके बुत तुम्हारे सामने रहेंगी तो इबादत के वक्त तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि वो तुम्हारे साथ मौजूद है। शैतान की ये तजवीज लोगों को काफी पसंद आई। उन लोगों ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और उन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर उन्हें इबादत गाहों में रख दिया। शैतान ने उन्हें ये मशवरा दिया कि जब तुम इबादत गाहों में जाओ तो सबसे पहले उन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मजीद तकवा हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा कुछ अरसे बाद उनकी आने वाली नस्लों ने उनको चूमने के साथ साथ उनके आगे सजदा करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अल्लाह की वहदानियत को फरामोश कर बैठे। शैतान ने उन्हें ये कहकर गुमराह कर दिया कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा किया करते थे और यही तुम्हारे हकीकी खालिक व मालिक हैं। अब ये लोग मुकम्मल तौर पर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो चुके थे और इस तरह इस जमीन पर सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। जब कौम नूह के लोग दूसरे इलाकों में जाकर बसे तो अपने साथ उन बुतों को भी वहां ले गए
اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ودھ اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ودھ کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا۔ جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یغوث اور سوا کے بت بنا لیے۔ وہ ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے، مدد بھی مانگتے تھے۔ آج شرک و بت پرستی کی یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے، اور ناقص العقل مسلمانوں نے آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کے شان میں غلو کرنا اور پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا ہی شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فتنے سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے، اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی و گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس لاشریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بزرگ و اولیاء کا خدا ہے۔ بے شک۔ تو آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا دوستو کہ شیطان لوگوں کو کس طریقے سے ہمدردی کے ساتھ بت پرستی پہ مائل کر دیتا ہے، اور کتنے چالاکی سے ایمان کے طرف سے رخ کو پھیر کر کے کفر کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ شیطان بہت ہی چالاک ہے دوستو۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی نزاع کی وقت قریب آ جاتی ہے تو شیطان کسی نیک انسان کے شکل میں آتا ہے اور اس مرنے والے کو کہتا ہے تو مجھے بس اتنا کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے۔ اگر تو یہ کہہ دے گا تو اس مصیبت سے میں تجھے بچا لوں گا، اگر تو پیاسا ہے تو میں تجھے پانی بھی پلا دوں گا۔ نزاع کے وقت یعنی موت کا وقت اتنا درد بھرا ہوتا ہے نا دوستو کہ کچھ لوگ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہہ دیتا ہے، اور جیسے ہی ایمان والا شیطان کی کہا میں آتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ ایک نہیں بلکہ 2 ہے، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور وہ پانی کا پیالہ بھی مرنے والے کو نہیں پلاتا ہے بلکہ پھینکتے ہوئے خوشی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان ایسا چالاک ہے دوستو کہ یہ آپ کو اس طریقے سے بہکائے گا جو لگے گا آپ کا ماں یا باپ کی طرح ہے۔ یہ کبھی آپ کو حرام کی طرف مائل کرے گا اور کبھی آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شیطان مردود سے بچا، اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر قائم رکھ کر کے اٹھا، اور ہمارے قبر سے لے کر میدان حشر تک آسانیاں عطا فرما۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اسی طرح کا معلومات والی ویڈیو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔